ایاک نعبد و ایاک نستعین جناب منسٹر ایگریکلچر میجر سجاد صاحب، منسٹر پی ایچ ای، آنریبل پارلیمنٹیرینس، کمشنر صاحب، سیکرٹری صاحب، ہمارے یہاں کے لوکل طریقہ انصاف کے ذمہ داران اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسران، اہلکاران اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کے اندر جس چیز کا پوٹینشیل ہے اس ملک کو ان پوٹینشیل پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ تخلیق کی گئی ہے کائنات کی، تو اس کے اندر مختلف ہر طرح کے ذخائر ہیں اور وسائل ہیں، اور ظاہری بات ہے جب وہ مختلف ممالک کی صورت میں یہاں پہ تقسیم ہوئے ہیں تو وہ ان میں بڑھ گئے اسی طریقے سے۔ کسی کے پاس پانی زیادہ آ گیا، کسی کے پاس زمین زیادہ آ گئی، کسی کے پاس بادیات زیادہ آ گئے، کسی کے پاس پہاڑ زیادہ آ گئے، ہر ایک کے پاس مختلف قسم کے موسم ہیں۔ تو وہ ممالک جنہوں نے اپنی ان پوٹینشیل وسائل کے اوپر فوکس کیا اور انویسٹ کیا وہ آگے چلے گئے، اور جنہوں نے اپنے ان پوٹینشیل پہ فوکس نہیں کیا وہ پیچھے رہ گئے۔ بدقسمتی سے پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام پہ نام پہ بننے والا ملک ہے، اور اس میں ہر طرح کے وسائل اس ملک میں موجود ہیں، جو کہ اگر دنیا میں آپ دنیا کی جغرافی پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے ممالک میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل موجود ہی نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ اس ملک میں ہر طرح کا ہر وسائل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے ان کے بجائے کچھ اور چیزوں پہ فوکس شروع کر دیا۔ ہمارے پاس بجلی تھی جو ہم بنا سکتے ہیں اور تھے بہت زیادہ، پانی سے سستی ترین دنیا کی بجلی، ہم نے اس کے بجائے کوئلے کے اوپر امپورٹ کر کے کوئلے کے اور فرنس آئل کے جو ہے پلانٹ لگانا شروع کر دیے، جو اتنے مہنگے کی بجلی دے رہے ہیں اس سے کئی سو گنا مہنگے ہمیں خالی بنانا پڑ رہا تھا۔ اس سے کیا ہوا؟ قرضوں میں ڈوبتے گئے، اپنے پوٹینشیل کو سستی ترین بجلی جو ہم خود نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور جگہوں کو دے سکتے تھے اس پہ فوکس نہیں کیا۔ اسی طرح زراعت کا سیکٹر جو ہے ہمارا ایسا ہی ایک سیکٹر ہے، اس پہ ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل تھا، بہت زیادہ زمین، ہر طرح کا موسم، اور پھر پانی کے بہت بڑے ذخائر۔ انفارچونیٹلی ہم نے وہ ڈیم نہیں بنائے، ہم نے زمینوں کو ذخیر نہیں کیا، اور اسی وجہ سے زراعت کے اس جو بیک بون، ریڑھ کی ہڈی، جو کہا گیا تھا کہ ایک زرعی ملک ہے پاکستان، جب پاکستان بنا تھا، اور ریڑھ کی ہڈی کا ایک نام دیا گیا تھا زراعت کو، اس میں وہ سیکٹر وہاں اتنا اوپر نہیں جا سکا۔ لیکن عمران خان کا ویژن، جو ہمیشہ سے عمران خان نے کہا کہ خود مختار ہونے کے لیے، خوددار ہونے کے لیے، اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے آپ کو آزاد ہونا پڑے گا، اور آزاد قومیں وہی ہوتی ہیں کہ جو قرضوں میں نہ ڈوبی ہوں، جو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں۔ تو انشاءاللہ ہم پختونخوا میں اپنے تمام اداروں کو، تمام محکموں کو، انشاءاللہ تمام سیکٹرز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے پر گامزن ہیں۔ اور میں زراعت پہ یہاں پہ آپ سے بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ زراعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ماڈل دیا ہے۔ خالق اللہ تعالیٰ ہے اس کائنات کا، اس نے ہر علاقے میں اس علاقے کے موسم کے مطابق، اس علاقے میں اس کی پانی کی جتنی وہاں پہ سہولت ہے اس کے مطابق ہر قسم کا درخت، ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کا فصل کے لیے ہمیں خود ہی بتایا ہے کہ کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، اور مزید پھر ہمیں عقل دی کہ ہم اس پہ ریسرچ کریں اور ریسرچ کر کے مزید اس کو بہتر کریں۔ انفارچونیٹلی ریسرچ نہیں ہوئی، اور اب اس طرف ہم انشاءاللہ گامزن ہو گئے ہیں۔ یہ جو آپ کا سینٹر آف ایکسیلنس بن رہا ہے یہ آج، تو اس کو تو بہت پہلے بننا چاہیے تھا۔ لوگوں نے اپنی کیپیسٹی میں کام کیا، پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا، لیکن حکومت نے یہ کام نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ ہم نے اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے کرنا کیا ہے صرف کہ ہم نے وہ والا بیج پیدا کرنا ہے، وہ والے فروٹ کے وہ والے ہم نے اسپیشیز پیدا کرنے ہیں، بنانے ہیں ریسرچ کر کے کہ جو اس موسم سے مقابلہ کر سکیں، اور اس موسم کے علاوہ ریسرچ کے ذریعے کسی اور موسم میں بھی وہ اسی طرح کامیاب ہو سکیں۔ اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے فصل پر۔ کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈے علاقے میں گندم نہیں ہو سکتی، آج ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پروڈکشن جو ہے آپ کی وہ آپ بڑھا سکتے ہیں،
چائنا کی جو پروڈکشن ہے، مسٹر شی نے، وہ خان صاحب کے سامنے مجھے بتایا ایک دفعہ، خان صاحب بھی تھے، اس نے کہا ہماری 5 ٹائم زیادہ پروڈکشن ہے آپ سے. تو میں نے خان صاحب کو بولا، میں نے خان صاحب 5 ٹائم تو دور کی بات ہے، اگر ہم 2 ٹائم بھی کر لیں تو ہمیں جو ایک گندم امپورٹ کرنی پڑتی ہے ہمیں نہیں کرنی پڑے گی. 2 ٹائم صرف ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو تبھی یہ جو ایک پروجیکٹ شروع ہوا، بیسیکلی اسی لیے شروع ہوا کہ ہمیں اپنی پروڈکشن بڑھانی پڑے گی. وقت کے ساتھ ساتھ، آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ، زمین، ظاہری بات ہے زرعی زمین کم ہوگی. جب زرعی زمین کم ہوگی تو اس کم زمین سے زیادہ پیداوار آپ حاصل نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو تو بنے گا آپ کے لیے. تو الحمدللہ ہم اس میں کام کر رہے ہیں. اس بہت کم ٹائم میں، 1 سال میں ہم نے اب تک جو مکمل کر لیے ہیں، کچھ چھوٹے ڈیم اور کچھ بڑے ڈیم جو سال سے شروع تھے. لیکن میرا ایک ویژن ہے کہ میں اس کام کو کام نہیں مانتا جب تک میری عوام اس سے مستفید نہ ہو رہی ہو. میں اس اسکول کو اسکول نہیں مانتا جس میں تعلیم نہ ہو. بلڈنگ سے میرا کیا کام ہے؟ اس اسپتال کی بلڈنگ سے میرا کیا کام ہے جہاں پہ میرے لوگوں کو علاج نہ مل رہا ہو؟ میں ایک ایسے پروجیکٹ کو کہ ایک ڈیم بن رہا ہے 10 سال سے اور وہ پتہ نہیں کسی پہاڑ میں بن رہا ہے، اور جب تک میرے زمیندار کی فصل نہیں ہوگی اس پانی سے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. میں اس کو اس دن مانوں گا جس دن میرا زمیندار اپنی اس پانی سے اپنی زمین میں آبادی کرے گا. تو الحمدللہ اب تک 4 لاکھ کنال زمین جو ہے ہم ابھی تک سیراب کر چکے ہیں اس کام ٹائم میں. اور ابھی بھی میں یہاں سے نوشیرہ جا رہا ہوں، وہاں پر بھی ایک چھوٹا ڈیم ہم نے بنایا ہے جسے میں افتتاح کرنے لگا ہوں. لیکن ان چھوٹے ڈیموں کے ساتھ اور ان پروجیکٹ کے علاوہ ابھی ہم تقریباً اسی سال میں 4 لاکھ کنال زمین اور بھی انشاءاللہ سیراب کر دیں گے، مکمل کر کے گڈائے پروجیکٹ سے اسی سال کے اندر 8 لاکھ تک ہم کر لیں گے. اس کے علاوہ لیکن کچھ بڑے کام ہم نے کرنے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ فوڈ سیکیورٹی کا ایشو بہت بڑھ چکا ہے. ہمارے پاس ایک پوٹینشیل تھا لفٹ کنال کا، ہمارا واٹر ریکارڈ کے مطابق، ٹریٹی کے مطابق ہمارا پانی کا حصہ تھا، ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. 24 لاکھ کنال سے زیادہ زمین جو ہے اس سے آباد ہونی ہے، اور ہمارا واٹر رائٹ ہے. تو ہمارے واجداد نے بڑا لڑ جھگڑ کے اس صوبے کے لیے لیا تھا. الحمدللہ اس سال اس پہ کام شروع ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ایک منصوبہ جو ہے CRBC لفٹ کنال کا، یہ آپ کے پورے صوبے کی جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کو حل کرے گا، اور پورے پاکستان میں ایک فوڈ باسکٹ بن کے سامنے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس اور بھی چھوٹے بڑے ایسے منصوبے ہیں جن پہ ہم نے انشاءاللہ فوکس کیا ہوا ہے، اس پہ بھی کام کریں گے. اور زراعت کی فیلڈ میں ہم اپنے اس صوبے کو خوراک کے حوالے سے خود کفیل کریں گے، اور ساتھ میں ایکسپورٹ کر کے ہم ان چیزوں میں جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس سے مزید ریونیو بھی بڑھائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہے. یہ ہماری ہی وجہ سے ہے. میں کچھ چیزوں کا الزام تو لگا سکتا ہوں کسی ملک کے اوپر، کسی مافیا کے اوپر، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ میں خود کر رہا ہوں، ان کے لیے مجھے خود ٹھیک ہونا پڑے گا. کیا جھوٹ بولنا اسلام میں منع نہیں ہے؟ جھوٹ ہم کیوں بول رہے ہیں؟ کیا ملاوٹ کرنا اسلام میں منع نہیں ہے؟ ہم ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا رشوت لینے اور دینے والا دونوں جھرمی نہیں ہے؟ ہم کیوں لے اور دے رہے ہیں؟ اس پہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی. یہ تبدیلی جب ہم لے آئیں گے تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے پہ اتنی بلیسنگ ہو جائے گی، اتنا کرم ہو جائے گا کہ ہم اس کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ جن کو اس نے انعام دیا تو ہمیں وہ اپنے کرم سے ہی ٹھیک کر لے گا. ہم نے مل کر اپنی اپنی کیپیسٹی کے اندر اپنی ذات سے نکل کر اپنے علاقے کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بڑی حیران کن بات ہے کہ ہماری وہ اسلامی تعلیمات جس سے ہمیں بہت آگے جانا چاہیے تھا، ہم نے ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا. وہ مذاہب، وہ ممالک جن کو یہ تعلیمات نہیں ہے ان کے مذہب کے اندر، انہوں نے ہماری ہی تعلیمات کو اڈاپٹ کر کے ان کے اندر کام کر کے ترقی کر لی ہے، اور ہم نے اس تعلیمات کے اوپر اپنے آپ کو نہیں لگایا، اس پر عمل درآمد نہیں کیا. تو کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوتی. اگر آج بیٹھا ہوا ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ اپنے اندر سے آج سے یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ اپنے لیے نہیں، اپنے ساتھ کسی اور کے لیے بھی جیے گا، اپنے اخلاقیات بڑھانے کے لیے اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں، اپنے گھر سے شروع کر کے وہ پورے ملک، اپنی قوم کے لیے، انسانیت کے لیے، اس معیار کو بڑھانے کے لیے کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے گا. تو میرے خیال میں یہ سفر اگر شروع ابھی کر لیں
تو ہمارے حالات ابھی سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اپنا کردار ادا کر کے ہمارے باوجود نے جو قربانی دی اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جانی اور مالی, اس کو ملک کو ہم نے وہ ملک بنانا ہے. اور وہ ملک ہم اس کو بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں. بحیثیت مسلمان بھی آپ یہ سوچ لو کہ دنیا میں صرف مسلمان پہ ہی کیوں ہر طرح کا عذاب ڈھایا جا رہا ہے. جنگیں ہو رہی ہیں تو مسلم ممالک میں ہو رہی ہیں. آپ پچھلے 4 دہائیوں میں اٹھا لیں, جو بھی جنگ ہوئی ہے ویتنام کے بعد امریکہ نے کوئی جنگ نہیں لڑی ہے کسی اور ملک سے. ہمارے پہ ہی جو ہے چڑھائیاں کر رہے ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مسلمانوں کو انوالو کیا ہوا ہے. فلسطین میں حال دیکھ لیں, مسلمانوں کو حقوق نہیں مل رہے. آپ کشمیر میں چلے جائیں, اقوام متحدہ کی قرارداد منظور ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی. اتنی بڑی مسلم امہ, اتنے بڑے مسلمان ممالک ہیں, اپنی ہوئی قرارداد مسلمانوں کے لیے کشمیر کے لیے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا پا رہے. شام جائیں, مصر جائیں, عراق جائیں, کبھی ایران پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. افغانستان ہے تو کبھی رشیا کے ساتھ اس کو ٹکرا دیا, وہاں سے پھر امریکہ خود ٹکر گیا. پھر آپ کوئی نئے پروگرام بنا کے بیٹھے ہوں گے. اس بارڈر کی وجہ سے ہمارے حالات, ہمارے صوبے کے حالات خراب ہو رہے ہیں. یہ آپ سوچیں کہ مسلمان ہی کیوں؟ اس لیے کہ غزوہ ہند مسلمانوں کے بارے میں بتائی گئی ہے. غزوہ ہند مسلمانوں نے لڑنی ہے. اس پوری دنیا پہ مسلمانوں نے ایک طرح کا اپنا قبضہ تو نہیں کہوں گا, اپنے آپ کو اسٹیبلش کروانا ہے. اسی لیے انہوں نے اسٹڈی کیا ہوا ہے اس چیز کو, اور وہ اس کے خوف سے آپ کو دبا رہے ہیں. اور آپ کو جو اپنے ایمان کے مطابق قرآنی تعلیم کے مطابق بتایا گیا ہے, آپ کو پرواہ نہیں ہے اس کی. آج جہاد کا نام آپ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے, یا کوئی عالم کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں جہاد نہیں ہے؟ اسلام میں جہاد بھی ہے, اور اسلام میں 3 طرح کا جہاد کا حکم ہے. نفسی جہاد, مالی جہاد اور جانی جہاد. آج آپ جانی جہاد کی بات نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ میرا آقا خفا نہ ہو جائے. آقا تو اللہ تعالیٰ ہے جسے ہماری تخلیق کی ہے. کوئی اور آقا ہے, وہ یہ نہ کہے کہ میں ایکسٹریمسٹ ہوں. عمران خان اسلامیہ فوبے میں دنیا کو کیوں بتاتا رہا؟ اسلامیہ فوبے کیوں اس نے بات کی کہ ہماری اس دی ہوئی تعلیم کو اسلامیہ فوبے کا نام دے, ایکسٹریمزم کا نام دیا جاتا ہے, اور میں اس کا نام تک نہیں لے سکتا. آج ہم نام نہیں لے رہے, کل شاید ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہ ہو اس بات کا کہ حکم تھا بھی صحیح ہمارے لیے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف ہماری ڈائریکشن ہے؟ کس طرف ہم موو کر رہے ہیں؟ کیا ہماری منزل ہے؟ تو اگر ہم تعین کر لیں ان سب چیزوں کا اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسلام کا سکہ پوری دنیا میں جو قوم یا جو لوگ یا جو مسلمان انشاءاللہ بٹھائیں گے وہ ہم ہوں گے. وہ ہمارا یہی دور ہے, اور ہماری یہ دعا ہونی چاہیے. بجائے ہمیں بھاگنا چاہیے, اسے ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ہم اس دور کے لوگوں میں شامل ہو جائیں, ان عظیم لوگوں میں شامل ہو جائیں. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, اور ہمیں اصل میں اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں جو ہے حساب دینا ہے, اور وہ ہمارا اصل مقام ہے اور اصل دنیا ہے ہماری. تو اس پہ انشاءاللہ مل کے چلنا ہے. باقی میری ایک ریکویسٹ یہاں پہ ہوگی, تمام محکموں کو میں کہتا رہتا ہوں, ہم نے پالیسی بنا لی ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے ہم نے پالیسی بنائی تھی. آپ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے اندر میں نے بتایا ہوا ہے کہ کوئی بھی ادھر کے ڈومیسائل کے علاوہ بندہ بھرتی نہیں ہوگا. کسی کے حق کو کھانا اسلام میں منع ہے, کوئی کسی کا حق نہ کھائے. لوکل جو بھرتی ہے وہ لوکل ہی ڈومیسائل پہ لوکل لوگوں کی ہوگی, تاکہ لوگ کام بھی کر سکیں. ایک میرٹ سسٹم ہے, صوبائی لیول پہ ہے, نیشنل لیول پہ ہے, وہ ہے, لیکن جو اپنے ضلع اور اپنے ایریا کی جو چیز ہے جو بتائی گئی ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور میری تمام محکموں سے ریکویسٹ ہوگی, اپنے پارلیمنٹیرین سے ریکویسٹ ہوگی کہ ایسی پوسٹ جس کے لیے میرٹ نہیں ہوتا اور آپ کو مل جاتی ہے تو کم از کم اسی ایریا کا بندہ لگایا کرو, تاکہ وہ ڈیوٹی کر سکے. اب میں یہاں پہ ڈی خان کا بندہ بھرتی کر لوں, چوکیدار وہ یہاں پہ رہ سکتا ہے, وہ ڈیوٹی کر سکتا ہے. آج میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں کرا سکتا ہوں. کیا ہوگا؟ تنخواہ لے سکتا ہے, کام نہیں کرے گا. ایسے کرتے کرتے ہم نے ہزاروں ایسے لوگ لگا دیے کہ شاید وہ کام کرنا چاہتے ہوں لیکن کیپیسٹی نہیں ہے. پہلے یہاں پہ کرائے پہ گھر لے گا تو کھائے گا کیا, گھر کیا بھیجے گا, رہے گا کیسے یہاں پر؟ تو لوکل لوگوں کو اگر لگایا جاتا تو شاید اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ وہ بیچارے جو شاید کوئی چاہتے بھی ہیں کہ وہ حق حلال کھا لیں اور حق حلال سے اپنی ڈیوٹی کریں, وہ مجبوری کے تحت کیونکہ گھر نہیں ہوتا, رہائش نہیں ہوتی, اور اتنا دور وہ رہ نہیں سکتے, تو اس وجہ سے بیچارے جو ہے حلال سے حرام طرف کنورٹ ہوئے پڑے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ جو آپ کو اکثر یہاں پہ ضرورت پڑتی ہوگی, بہت بڑے فارم ہے, ظاہری بات ہے, جو ڈی خان میں بھی یہ فارم ہے, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ آپ کی جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہوں گی, کچھ آپ لوگوں کو کوئی کنٹریکٹ پہ ڈیلی ویجز پہ بھی لیتے ہوں گے, تو یہاں کے لوکل لوگوں کو لیں.
اسی ایریا کے لوگوں کو جو یہاں رہ رہے ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، بجائے آپ دور سے لے کے آئیں لوگوں کو اس کے لیے. تو میری تمام ڈپارٹمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے، لوگوں کو موقع فراہم کریں، لوگوں کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، کیونکہ ان لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو، کیونکہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سے پھر اپنا ویژن دیتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن کو، جس کو اس نے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو وہ عوام کے لیے سہولیات پیدا کریں، اور سہولیات پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. آپ میں بیٹھا ہوا یہاں پہ ہر شخص اور اپنے گھر میں سننے والا اس بات کو ہر شخص یہ ذہن میں رکھے، جتنا بڑا عہدہ، جتنا بڑا مقام، جتنی بڑی آسائشیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے گا، اس جہان میں اتنے ہی سخت سوال کرے گا، اتنے ہی سخت سوال ہوں گے، اتنی ہی سخت سزا بھی ہوگی. تو اس کو ذہن میں رکھ کے اپنا ہر عمل کریں آپ لوگ. آپ سب کا بہت شکریہ.